وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے
بہت بابرکت ہے، جتنا وقت بھی اس کے ساتھ لگائیں گے اتنی ہی برکتیں پائیں گے. بس اس کی پیروی کرو، یہ اس لیے آئی ہے، اس کو فالو کیا جائے. اور تقوی اختیار کرو، یعنی اس کو پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ کی رحمت آئے گی. تو گویا قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں گی. اللہ کی رحمت پانے کے بہت سے راستے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا راستہ اللہ کی کتاب ہے. اس کا سننا، اس کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ سارے کا سارا برکتوں بھرا عمل ہے. ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے، یا تم کہو کہ واقعی اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. بس یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے اعراض برتے. ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ان سے منہ موڑ جاتے ہیں، عنقریب ہم برے عذاب کا بدلہ دیں گے، کیونکہ وہ ان سے اعراض کرتے تھے. اللہ کی آیات، قرآن کریم کی آیات بھی، کائنات کی نشانیاں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو اللہ نے آپ کو بھیجا اور آپ کو نشانی بنایا، وہ سب اس میں آ جاتی ہیں. یہ تو بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ گئیں تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی. کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. بعض نشانیوں سے مراد آثار قیامت یا عذاب یا کوئی اور ایسی نشانی جو حقیقت کو بالکل واضح کر دے، جس کے سامنے آنے کے بعد امتحان اور آزمائش کا کوئی سوال باقی نہ رہے. تو بعض لوگ قیامت کے دن کے آنے کے منکر ہیں، اور وہ اللہ کے آنے سے یا اللہ کا حکم آنے سے عذاب مراد لیتے ہیں، اور کچھ لوگ عرش پر رب کے مستوی ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو ویسے ہی لینا چاہیے جیسے اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے. بعض آیات ربک سے مراد قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی لی گئی ہیں، اور سب سے بڑی نشانی جو پہلے ظاہر ہوگی سب سے، وہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے. اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، اور نہ مومن کو نیک عمل فائدہ دے گا. یعنی اگر کوئی کفر پر ہے تو مومن ہونے سے فائدہ نہیں، مومن ہے تو اب درجات کی بلندی رک گئی. اور پھر اس کے بعد کچھ اور نشانیاں جیسے زمین سے جانور کا نکلنا، اور تو اس لیے ہمیں توبہ کو اور نیک اعمال کو کل پہ نہیں ڈالنا چاہیے، اللہ سے اچھے انجام کی امید رکھنی چاہیے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کسی چیز میں کوئی تعلق نہیں. بے شک ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے. تو دین میں ایسے اختلافات سے بچنا چاہیے کہ جس سے لوگ گروہوں میں بٹ جائیں اور پھر گروہ آپس میں ٹکرانے لگے. علم کی کمی، سوچ یا فہم کی کمی کی وجہ سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت کو چھوڑ کر صرف کسی کی تقلید کرتے ہوئے اس کی خاطر فرقہ بنا کے الگ ہو جانا یہ درست نہیں، کیونکہ تفرقہ، اختلافات اور جھگڑے اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی دعوت دی گئی ہے. جو کوئی ایک نیکی لایا تو اس کے لیے اس کی مانند 10 ہوگی، ایک کا بدلہ 10، اور جو کوئی ایک برائی لایا تو وہ اسی کی مانند بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی جہاں ڈرانے کی بات پیچھے کی گئی وہاں بشارت کی بات بھی کی گئی کہ نیکی کرنے والوں پر اللہ کا خاص فضل ہے اور گناہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا انصاف ہے. فضل کیسے ہے؟ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھاتا ہے اور اس سے زیادہ بھی بڑھاتا ہے، 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ، اور جس کے لیے اللہ جتنا چاہے اس کو بڑھا دے. اور جو برائی چھوڑ دے اس کے لیے بھی اجر ہے، یعنی ارادہ کیا لیکن کی نہیں، تو ایسا شخص کبھی تو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اس پر اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے لیے رک جانا کسی برائی سے یہ ایک عمل ہے اور اس میں نیت شامل ہے، تو یہ بہت بڑا اجر کا باعث ہے. کبھی انسان کسی بھول کی وجہ سے برائی نہیں کرتا، اس نے برائی کرنی تھی لیکن بھول گیا، اس پر نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، کیونکہ اس کی نیت نہ اچھی ہے نہ بری.
اور کبھی انسان شدت سے غلط کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے کنٹرول میں یا بس بھی نہیں کہ وہ کر سکے، تو یہ اس شخص کی طرح جو برائی کرتا ہے، اس پہ اجر کوئی نہیں ہے کہ نہیں کر پایا. تو کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت بخشی ہے، اس درست دین کی طرف جو ابراہیم کا طریقہ ہے، جو یکسو تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. سورت کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ اعلان کروائے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، پہلا اعلان کہ میرے رب نے میری سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی ہے، اس درست دین کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ دوسرا اعلان، اس میں بھی خالص توحید کا اعلان ہے اور تمام اقسام کی شرک سے اظہار برات ہے. اور پھر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. باقی تو واضح ہے، نسک کا مطلب ہے قربانی کرنا، اور اس میں وسیع معنی بھی پائے جاتے ہیں جیسے تمام طرح کے صدقہ خیرات وغیرہ. کفار مکہ کی قلبی، زبانی، جسمانی عبادتیں غیر اللہ کے لیے تھیں. کبھی کبھی وہ اللہ کو بھی اس میں شامل کر لیتے تھے، لیکن اسلام نے اسے قبول نہیں کیا اور ان کی نیکیوں کو بھی صفر کر دیا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جینا بدترین جینا ہے. اس لیے ہمیں رب العالمین ہی کا غلام ہونا چاہیے، اور متقین کا درجہ پانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کرنا چاہیے. ہم خود بھی اس سے بچیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ سمجھیں، اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں. اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یہ تیسرا اعلان ہے، یعنی ہر نبی پر وحی کی اتباع کرنا سب سے پہلے فرض ہوتا ہے. اور اعمال کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز برے ارادے ہیں، یعنی نیک نیتی کے سوا کام کرنا. کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی نفس گناہ نہیں کماتا مگر اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. پھر اپنے رب کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے. بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا اور یقیناً بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اور کسی بھی نعمت کا ملنا کیا ہے؟ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، کیونکہ قیامت تو آنے والی ہے. لہذا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ غفور الرحیم ہے، بخشش مانگ لی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم أعطني